اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنہ وفي رواية ان الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن اخرجه اصحاب الصحاح. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله واصحابه وبارک وصلی وسلم علیہ. چونکہ شوال کا مہینہ ہے اور یہ اشہر حج میں سے ہے، وہ 3 مہینے جن کو قرآن کریم نے اشہر حج کہا ہے، الحج اشہر معلومات. حج کے یہ مہینے معلوم ہے اور طے شدہ ہے، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ. گو حج چند دن میں انجام دیا جاتا ہے، جیسے 8 تاریخ کو احرام باندھا جائے اور منا چلے جائے، 5 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. منا جانا اصلاً عرفات جانے کے لیے ایک کارآمد عمل ہے، کیونکہ عرفات وہاں سے قریب ہے اور اصل دن چونکہ 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الحج عرفہ، حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، اور وہ حج کے جو ارکان ثلاثہ ہے، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہی 3 فرائض ہے حج کے، باقی سب واجبات یا سنن ہیں. اسلام سے پہلے جاہلیت کے لوگ مزدلفہ کے حدود پر بیٹھے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نحن حمص، بخاری میں ہے، ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہے اور ہم حرم سے آگے پاؤں نہیں رکھ سکتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حج تو تب ہوگا جب آپ عرفات 9 ذی الحجہ کو جا کے قدم رکھیں گے. جاہلیت میں مناسک موجود تھے، حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، طواف بھی ہوتا تھا. قرآن کریم ان کی نماز کا ذکر کرتا ہے ایک جگہ، نماز جیسے سکون کی عبادت اور نہایت راحت پرور عبادت، اس کا حشر انہوں نے کیا تھا. وما كان صلاته عند البيت الا مكاء وتصديا. ان کی نماز کیا تھی حرم میں؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. نماز میں جو اس قدر بے آرام اور منتشر ہو تو بقیہ عبادات اور طاعات کا کیا حال ہوگا؟ ایسی غلط فہمی کے شکار تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم باہر گناہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس میں غلط بات بھی ہو جاتی ہے.
لہذا ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں ہو سکتا، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. ہر کام بگڑا ہوا. نام رکھتے تھے دین کا اور ہوتی تھی پرلے درجے کی بے دینی. ہمارے زمانے کے اہل بدعت کو دیکھو نا، بزرگوں کو کیسے مانتے ہیں شرک کر کے، ان کی کرامت کیسے مانتے ہیں مشکل کشا مان کر. نام لیں گے کرامت کا اور مانیں گے الوہیت. بس یہ ان کی فوٹو سٹیٹ ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ان کی شکلیں تھوڑی سی بدل گئی ہے. باقی حقیقت حال دیکھیں گے تو تعجب ہوگا آپ کو کہ مصطلحات کو بالکل تبدیل کیا گیا ہے، شرعی چیزوں کو غیر شرعی بنایا. اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل بے دینی اسی کو کہتے ہیں کہ نام آپ دین کا کہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے مشرکین. ابراہیم علیہ السلام بہت بزرگ پیغمبر ہے. 70,000 انبیاء ان کی اولاد میں مبعوث ہوئے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے. تقریباً 800 سال بعد اسماعیل علیہ السلام کے آپ تشریف لائے. نسب اور نسل محفوظ تھے. آپ کے گھر میں ایک کنیز آتی تھی اور خدمت کرتی تھی. ام المومنین کو آپ نے کہا اعتقها فإنها من ولد اسماعیل، اس کو آزاد کرو، اس کو نوکرانی نہیں رکھو، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. محترم لوگوں کا احترام مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور احترام کی پونجی اور منبع وہ پیغمبر اور انبیاء کے ذوات اقدس ہوتے ہیں. خیر ساری وہی سے چلتی ہے. لا الہ الا اللہ. برہان الدین حلبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک شخص قصہ سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں نکلا تھا، اور میں اس سمت سے آیا جس کی طرف عرفات ہے. ایک حسین جمیل پرنور شخصیت اکیلے تن و تنہا وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تذکیر تحمید میں مشغول تھے. میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے بنو ہاشم عدنان خاندان کے فرد فرید ہیں، اور باقی تمام مشرکین مزدلفہ کے سرحدوں پر بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج یوم العرفہ ہے. کہا یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا یہ بے خبر ہے، ان کو عبادات کا پتہ نہیں ہے. یہاں آنا ضروری ہے، جب تک یہاں نہ آئے اس کا حج نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایسا روشن چہرہ نہیں دیکھا تھا. میں اونٹ بھول گیا اور ان سے کلام میں مشغول ہوا. چند سال جب گزرے اور دعوی نبوت کی خبریں پھیل گئی اور میں نے آ کے دیکھا تو وہی ہستی تھی جن کو میں نے تن و تنہا میدان عرفات میں دیکھا تھا. اور آپ نے بھی مجھے پہچانا اور بہت پرتپاک طریقے سے ملے، خیر خیریت دریافت کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے آخر الزمان پیغمبر مبعوث فرمایا ہے. پھر میں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ایسے جوابات دیے کہ ساتوں طباق روشن ہو گئے.
لا الہ الا اللہ۔ اس روایت سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جاہلی دور میں بھی آپ حج فرما چکے ہیں۔ اس پر تو اجماع امت ہے کہ آپ نے اسلام آنے کے بعد اور مبعوث ہونے کے بعد ایک حج فرمایا ہے، اور وہ یہی حجۃ الاسلام ہے جو آخری حج حجۃ الوداع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مہینے اور دن بھی ان ظالموں نے آگے پیچھے کیے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کبھی ان کا کام پڑ جاتا مکے والوں کا تو اعلان کرتے تھے کہ اس سال حج ذی الحجہ میں نہیں ہے، محرم کے بعد کریں گے۔ جس وقت آپ حجۃ الوداع فرما رہے تھے اور 1.25 لاکھ معروف صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اعلان فرمایا ان الزمان قد استدار منذ خلقها اللہ السماوات والارض، زمانہ پلٹ کے سیدھا ہو گیا اور آج صحیح طریقے سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور عرفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے تمام تاریخ خلط مل تھی، مہینے سارے بگڑے ہوئے تھے۔ اسلام کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ تاریخوں کا خیال رکھے۔ آج کل لوگوں پر ایک عجیب عذاب آیا ہے، جیسے آج جمعہ ہے نا، وہ دن گزر گیا تو شام کو کہیں گے کہ جمعے کی رات۔ ایسے پرائمری بچے پیدا ہوئے، بھئی شام کو تو ہفتے کی رات ہے، جمعے کی رات تو گزر گئی ہے۔ باقاعدہ بڑے بڑے موٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں، اتوار کی رات کا مطلب یہ ہے کہ کل اتوار ہے تو آج رات اتوار کی ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے معاشرے میں کفر کے آثار پھیل رہے، بدخلقی کے بری عادات پھیل رہی۔ علماء دین ہر چیز سے بے خبر رہتے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ لوگوں کے اصطلاحات پر بھی نظر رکھے۔ وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے ابو داؤد میں، ایک شخص نے آپ کو کہا کہ لو شاء اللہ وشئت، اللہ اور آپ چاہے، آپ نے کہا ہاں ایسا کوئی کہتا ہے؟ لو شاء اللہ لیفعل ما یفعل ثم شاء من شاء، اللہ چاہے تو سب کچھ ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے۔ یعنی خبردار کہ آپ نے میرا نام اللہ کے ساتھ لے لیا، جیسے جاہل کہتے اللہ اور رسول چاہے، اللہ اور رسول چاہے۔ اللہ تعالیٰ نظام کا مدبر اور منتظم ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ ایسے سینکڑوں باتیں ہیں جو ان کو سمجھانی پڑتی ہے۔ علماء دین کا فرض ہے کہ وہ اصطلاحات پر، دنوں پر، تاریخوں پر نظر رکھے اور خود بھی پابندی کرے۔ جب ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جنوری فروری کہیں گے، حالانکہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ اسلامی تاریخ یاد رکھنا واجب ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کا آج جمعۃ المبارک ہے، آج شوال کی 11 ہے، 12 ہے، پھر اس کے بعد آپ کہے کہ جولائی کی یہ تاریخ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اس کے ذیل میں ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اسلامی مہینے اور تواریخ جاننا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے تو مہینے مقرر ہیں۔ حج 5 دن میں ہوتا ہے اور اللہ فرماتے 3 مہینے ہیں اس کے لیے۔ یہ اہتمام شان ہے۔ جیسے رمضان شریف کے بعد فوری شوال کے 6 روزے الگ تحقیق اکابر نے منع فرمائے، اس پر کتابیں شائع ہوئی ہے، اور
عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نفل کیوں منع ہے؟ عصر کا زور و عظمت منوانے کے لیے. فجر سے پہلے صرف 2 سنت، نہ صلاۃ حاجت، نہ تحیت الوضو، نہ تحیت المسجد، کوئی نفل نہیں. فجر پڑھنے کے بعد بھی نفل اتنا سختی سے منع ہے کہ جس صحابی نے فجر کے بعد 2 رکعت پڑھی، آپ نے ساتھ والے شخص کو کہا کہ میرے پاس لے آؤ، اور آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا صلاتان معاً، پڑھی ہوئی نماز دوبارہ؟ اس نے کہا نہیں حضرت، 2 سنتیں. آپ نے کہا فلا اذن، آئندہ یہ کام نہ کرنا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر فجر کی دوسری رکعت کے رکوع تک بھی آنا ممکن ہے تو ذرا فاصلے سے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لے، اور اگر فجر کی دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو فرماتے کہ سنتوں کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب فرض کی جماعت میں شرکت ضروری ہے. اصل مذہب حنفی میں نہ نماز کے بعد سنت ہے فجر کے وقت، اور نہ سورج نکلنے کے بعد ہے. قال الحسن ان صلاہما بعد ما طلعت الشمس فحسن. حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی 2 رکعت تو بہتر ہے. نفلوں کا وقت ہو گیا نا سورج نکلنے کے بعد. یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ فجر کو کتنی اہمیت حاصل ہے. نوافل آگے پیچھے سارے ہٹا دیے، خبردار کے نوافل پڑھ لیے. اللہ اللہ. ایک عالم سے پوچھا گیا کہ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنا سنت ہے، جیسے ظہر کے بعد والی 2 میں، مغرب کے بعد والی 2 میں. میں سورۃ یاسین پڑھوں؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ ایک آدھ دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سنت بھولنا نہیں. یعنی پیغمبر کی جو عادت اور خصلت معروفہ ہے وہ سنت فجر مختصر پڑھنی ہے. آپ اتنا مختصر پڑھتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تحاوی میں ہے کہ حضرت بی بی حیران ہو گئی. آپ نے کہا عائشہ یہ اس طرح پڑھی جاتی ہے. علماء کہتے چونکہ آپ کی عادت اتنی طویل پڑھنے کی تھی کہ آپ کے پیر مبارک کو ورم آ جاتا تھا. بخاری میں ہے حتی تورمت رجلاہ، آپ کے پیر مبارک زیادہ کھڑے ہونے سے سوج جاتے تھے. اللہ. تو جب آپ نے کافرون و اخلاص پڑھا تو ظاہر ہے تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. بی بی صاحبہ کو اس لیے تعجب ہوا کہ حل قرافیہ عاملہ. اچھا عید کے دن دیکھیں، عید کے 2 رکعت ہے. حنفیہ کے ہاں واجب ہے اور جمہور کے ہاں سنت موقدہ ہے. لیکن عید سے پہلے عید کے دن نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ تحیت الوضو ہے، نہ تحیت المسجد ہے. علماء نے اس کو زندقت لکھا ہے کہ اگر عید سے پہلے کوئی جانتا ہوا بھی نفل پڑھے تو یہ زندیق نہ ہو، کہیں زمانے کا بے دین نہ ہو. یہ نہیں ہے نفلوں کا دن. یہ بس عید کی تیاری کرو، نئے کپڑے پہنو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، وقت پر تیار ہو جاؤ. اور دوسری طرف دیکھو، الابتکار و سنت، سویرے اٹھنا، والتبکیر و سنت، سویرے عیدگاہ جانا، کہ نفلیں نہیں پڑھنی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس نفل پڑھنے ہی ہو. بابا شریعت کا مزاج معلوم کر لو. توبہ. اور ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ بھی عوام سے ڈر جاتے ہیں. ایک عالم آئے تھے، بہت بڑے تبلیغی جماعت سے تعلق تھا. تبلیغ جماعت خیر کی جماعت ہے.
اہل حق کی جماعت ہے، لیکن بہرحال اصلاح کی ضرورت تو ہے۔ تو اس زمانے میں یہ مسئلہ نئے نئے چلا تھا کہ رات کو وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نہ پڑھے جائے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے تھے، مجھ سے ملاقات کی، مجھ سے پوچھا کہ نفل پڑھنا گناہ ہے؟ میں نے کہا نبی کی مخالفت گناہ ہے۔ کہنے لگے مخالفت کہاں ہو رہی؟ میں نے کہا حدیث اصح فی الباب بخاری و مسلم کی، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ آپ جب وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں آپ اس پیغمبر کو جواب دیں گے قیامت کے دن۔ آپ نفل نہیں پڑھتے، آپ نبی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہا ہے آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے؟ میں نے کہا مولانا یوسف بنوری نے جز و ابواب الوتر لکھا ہے، شان ورشان کشف الستر لکھا ہے، اور امام اعظم سے وتروں کے بعد نفل منقول ہی نہیں ہے۔ منقول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اس کے قائل نہیں تھے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسائل سے اہل علم بے خبر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ دو چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، ایک الجہل بالمسائل الشرعیہ، شرعی مسائل سے بے خبری، اور دوسرا لحاظ، یار خفا ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا تو دیکھو مسجد سے کلب بنا ہوا ہے، لوگ ننگے سر بیٹھے رہتے ہیں۔ خفا نہ کرو انہیں تو نماز واجب الادا ہے۔ ابو داؤد کتاب اللباس صفحہ 209 پر حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کی نماز 3-4 دفعہ پڑھوائی اور آخر میں کہا ان اللہ لا يقبل صلاۃ مسبل الازار، ایسے مرد کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا جس کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہو۔ صاف ستھری ارشادات موجود ہے، کسی تعویل کی حاجت کیا ہے اس میں؟ ہم چونکہ کسی کو بھی نبی کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں مانتے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ خاتم النبیین بمانے اکمل الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ شرائع مکمل کر کے تشریف لے گئے، بس جو آپ نے کہا ہے وہی دین ہے۔ اب کتنا آسان مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے رات کو وتر پڑھے فارغ ہو گیا، صبح صادق تک اس کے ذمہ نفل نہیں ہے، یہ متبع رسول ہے، اور ایک آدمی نے 20 رکعت پڑھ لی، یہ منحرف عن الرسول ہے، پیغمبر سے ہٹا ہوا آدمی ہے۔ حق کیا ہے نبی کی مخالفت کرنے کا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مسائل برحق ہے اور خوب فولاد سے زیادہ پختہ ہے، لیکن اپنوں کے ہاتھ سے مسکین اور یتیم ہو چکے ہیں۔ تو عید کے دن، عید سے پہلے جو نفل منع ہے، اشراق منع ہے، چاش منع ہے، مطلق نفل منع ہے، نہ گھر پر، نہ مسجد میں اور نہ عیدگاہ میں۔ حنفی فقہ اس پر متفق ہے۔ عید کے بعد عیدگاہ یا مسجد جہاں عید پڑی گئی وہاں بددستور منع ہے۔ گھر جانے کے بعد تو گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اور نظام شروع ہوتا ہے۔ تاہم کامل اولیاء نے کہا ہے کہ عید کے دن نوافلوں کا دن نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ پیغمبر نے کہا ایام اکل و شرب و بعال، بخاری، کھانے پینے کے دن ہے، خوش رہو، خوشی مناؤ، یظہر الفرح والانبساط، خوشیاں ظاہر کرو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت دائم الحزن تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دائم البشر تھے، دونوں متضاد ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں آپ کا مقام اور مرتبہ تو غم کا تھا،
آنے والے سارے حالات آپ کو معلوم تھے، لیکن امت کو خوش رکھنے کے لیے اور صحابہ کرام کی دل بستگی کے لیے آپ خوش خوش ظاہر ہوتے تھے. توبہ، ایک شاعر نے پتہ نہیں کس موڈ میں شعر کہا ہے، غم دنیا ہمیں نہ دیکھ کے ہم عادتاً مسکرا کے چلتے. یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ دل پر غم ہو، صدمہ ہو اور مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرے، بس وہ اللہ کافی ہے اس کے دور کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. یہ بات یہاں سے چلی کہ جاہلی زمانے میں حج بھی تھا اور عمرہ بھی موجود تھا، لیکن اس کی جان نکلی ہوئی تھی، اس کی روح ختم کر دی گئی تھی. اس لیے سچے پیغمبر، آخر الرسل و خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء تشریف فرما ہوئے. آپ نے انبیاء و مرسلین کے تمام حسنات کو اور خوبیوں کو تازہ دم فرما لیا. اب دیکھو اس عرفے کے دن کی آپ نے کتنی زبردست عزت کی ہے. فرمایا کہ عرفے کے دن ظہر سے جب سورج ڈھل جائے وقوف شروع ہو جاتا ہے. یہ تو حاجیوں کو سب کو پتا ہے. اول وقت میں ظہر پڑھ لیتے، اگر امام کے ساتھ پڑھے تو اکٹھے پڑھے، اور اگر امام کے ساتھ نہیں ہے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں. ایک تبلیغی مبلغ ہے، مسائل میں صفر ہے، بالکل احکام سے بے خبر. سنا ہے وہ حاجیوں کے کیمپوں میں جمع کراتا ہے، جمع بین الصلاتین. اس اجہل الجاہلین کو یہ نور الزا و قدوری کا پتہ نہیں، جس میں لکھا ہے کہ جمع کے لیے امام اعظم شرط ہے، یعنی وہاں کا امام ضروری ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ وہاں خیمے میں کہتا ہے کہ حج قران کیا ہے. حج قران کا تو مجھے پتہ نہیں. اس زمانے میں یہاں ملنے آتا تھا، مجھ سے ملنے آیا. میں نے اس کو کہا آپ نے سنا حج کے دنوں میں قران کا انکار کیا؟ میں نے فتح الباری اٹھائی ہے. میں نے کہا پوری دنیا میں سب سے بڑا شافی ابن حجر عسقلانی ہے اور سب سے بڑی شرح فتح الباری ہے. یہ کہہ رہے پیغمبر کے حج میں والحق کو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی. حق یہ ہے کہ پیغمبر قارن تھے. آپ انکار کر رہے حج کے دنوں میں، ایمان ڈبوتے آپ. حالانکہ دنیا جانتی ہے جو علماء و طلباء کے حافظ ابن حجر کس پائے کا شافی ہے. خود ان کے شاگرد سخاوی نے کہا ہے کہ ہمارے استاد جب تک حنفیہ کو نقصان نہ پہنچائے آرام سے نہیں بیٹھتے. لیکن حج قران آپ کا اتنا واضح ہے کہ حافظ ابن حجر حافظ الدنیا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے تھے پوری دنیا کے حدیث کے حافظ. حافظ ابن حجر کہتے والحق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی. نسب نامہ بیان کرے گا لوگوں کو، آدم علیہ السلام تک پہنچائے گا. اور پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا معد ابن عدنان تک نسب صحیح ہے میرا، واما وراء ذلک فقد کذب النسابون. اس کے آگے جھوٹ بولا جا رہا، سب غلط. اجتماعات برباد کرنے کے لیے اس عالمی انتشار کے جھنڈ کو آگے کیا جا رہا. صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے علم سے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے جاہلوں کو آگے بڑھایا ہے. کبھی لوگوں کو ترغیب دے گا کہ جی لفظ خدا مت کہو. یہ کوئی آپ کے گھر کی بات ہے کیا؟
جب سے اسلام آئے ہیں فارسی زبان عربی کے بعد دوسری زبان ہے اسلام کی، اور فارسی میں خدا کا لفظ رہا ہے جی۔ اور جب سے اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے ہمارے تمام اکابر اور اسلاف نے لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار استعمال فرمایا ہے۔ تفتزانی اور میر سید کا اس پر مناظرہ ہوا ہے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے عجم زبان کا لفظ جس میں خدائی عظمت آ جائے، جیسے لفظ خدا آپ کسی سیٹ کو نہیں کہہ سکتے، نہ باپ کو کہہ سکتے نہ استاذ کو کہ یہ میرا خدا ہے، سب حیران ہو جائیں گے دماغ خراب ہے۔ پتہ چل گیا کہ اس لفظ میں اللہ تعالی کی الوہیت کا اختصاص آ چکا ہے۔ الاحسن جو نکلا ہے اس میں بھرا پڑا ہے، ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ یہ غلط سلط باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ فتنہ انکار حدیث کی سازش کا حصہ ہے۔ فتنہ انکار حدیث جو احادیث کو معاذ اللہ ڈکوسلا کہتے ہیں، اور امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کل ائمہ حدیث کو عجمی سازشی کہتے ہیں۔ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ مولانا اشرف علی کو نہ مانیں، آپ مولانا رشید احمد گنگوئی کو نہ مانیں، کون اس بات کو سنے گا؟ وہ ایسا آپ کو داؤ رکھے گا کہ آپ کا نتیجہ وہی بنے گا کہ جی ان بزرگوں کو تو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں تھا۔ یہ آیا ہوا ہے شاہدولہ، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ یاد رکھنا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا، پروردگار کہنا، کردگار کہنا، خداوند تعالیٰ کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جاہلوں کا اور منکرین حدیث جیسے شریروں کا برملا رد ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کی اہانت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خطرناک قسم کی سازش ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک معنی علیحدہ ہے۔ 800 سال پہلے ایک مرتد اور ملحد نے 16 جلدوں میں کتاب لکھی اور اس ایک لفظ کو نقصان پہنچایا۔ شان ورشا جیسے وسیع النظر نے اس پر فوراً حملہ کیا، فرمایا یہ لفظ اس میں غلط ڈالا گیا۔ اس شخص کا عقیدہ خراب تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر جانے والا نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کا برا و گندا عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے عقائد میں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مرا ہوا کہے وہ کافر دنیا سے جائے گا، واجب القتل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو واحد پیغمبر ہے جنہیں اللہ نے زندہ تابندہ جسد انصری بشری وجود کے ساتھ تمام مقامات نبوت کے ساتھ آسمان پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے مولانا انور شاہ نے ایک کتاب لکھی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، دوسری کتاب لکھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، 250 احادیث نقل کی کہ یہ 250 احادیث بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تابندہ پہلی حیات اور نبوت کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی کا زمانہ ہوگا حضرت فجر کی نماز میں مینار شرقی میں دمشق پر نزول فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے عقائد ہے۔ کبھی کبھی علماء دین کو، ہمارے بزرگوں دوستوں کو ممبر و محراب سے عقائد سنانا چاہیے۔ عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسے سونا، جیسے یاقوت، قیمتی ہیرا، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سکہ رائج الوقت ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کہیں چلے گا کہیں نہیں چلے گا، لیکن سونا، یاقوت، ہیرا وہ ہمیشہ اپنی منڈی میں بلند و برتر ہوگا۔
اس لیے عقائد کی بہت شدید ضرورت ہے. امام ابن المنذر نے لکھا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کو اپنے بزرگ رات کو سوتے وقت عقائد یاد کرتے تھے. اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام فریضہ نبوت پورا کر کے تشریف لے گئے، لیکن ایک پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم نہیں مرے، وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے. اور پھر اس کی تشریح کرتے تھے والد. یہ والدین ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے فرنی اور شیرمال کے بنے ہوئے جو بچوں سے زیادہ آوارے ہیں. اور ایک لڑکا مذاق کر رہا تھا، اس نے کہا یار افسوس کا مقام ہے، لوگوں کے بیٹے خراب ہوتے ہیں، ہمارا باپ خراب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.